میرے عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے علی امیر کا قول پڑھا. یہ قول جو ہے ایک صحابی رسول نے علی امیر سے کہا کہ یا علی، ہم نے آپ کے فضائل آیات کی صورت میں سنے ہیں، محمد رسول اللہ کی زبانی حدیث سنی ہیں، اور حدیث قدسی کی صورت میں بھی محمد کی رسول کی زبانی سن چکے ہیں. لیکن اے علی، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے فضائل اپنی زبان سے بیان کریں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ صحابی کہہ رہا تھا کہ یا علی، آپ کی زبانی آپ کے فضائل ہم سننا چاہتے ہیں. تو میں یہ کہوں کہ آج کی مجلس یہ ہو جائے گی کہ علی کے فضائل علی کی زبانی میں. تو یہ صحابی جو ہیں، یہ صحابی رسول مکحول کے نام سے مشہور ہیں. اگر آپ کتابوں میں ڈھونڈیں گے تو روایت مکحول کے نام سے آپ کو یہ روایت ملے گی. یہ صحابی رسول مکحول، اس کا نام کیوں پڑا؟ کیونکہ یہ صحابی رسول سرما زیادہ پہنتا تھا. سرمے کو عربی میں کحل کہتے ہیں، اور سرما زیادہ پہننے کی وجہ سے اس کو ہو گیا نام مکحول. مکحول شامی. تو اس نے مولا کو یہ کہا، تو مولا نے اس سے جو ہے یہی کہا کہ لم اشرب الخمر قط، کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی. اسی فضیلت سے آنے سے پہلے پہلی فضیلت بیان کرتا چلوں کہ مولا نے کہا کہ لم اشرک باللہ بطرفت عین، کہ میں علی وہ ہوں جس نے آنکھ چھپکنے کے برابر بھی شرک نہیں کیا. تو میں کہتا ہوں دوسرے وہ تھے جو پوری زندگی بتوں کے سامنے جھک جھک کر شرک باللہ کر شرک چھوڑ کر کلمہ پڑھیں، وہ اور ہوتے ہیں. اور جو پوری زندگی تو اور لیکن آنکھ چھپکنے کے برابر بھی شرک نہ کرے، اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. تو مولا کہتے ہیں، یہ بیان کر کے کہتے ہیں لم اعبد اللات والعزی، اے مکحول سن، میں نے لات اور عزا کی عبادت نہیں کی. تو آپ اہل علم ہیں اور سنتے رہتے ہیں کہ جنگ احد میں ابو سفیان نے کہا تھا کہ ہمارے پاس عزا ہے، لا عزا لکم. اے رسول، ہمارے پاس لات اور عزا ہیں، ہمیں لات اور عزا بچائیں گے. آپ کے پاس لات اور عزا نہیں ہے، آپ کو کون بچائے گا؟ تو کائنات کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ اے ابو سفیان، اس کا جواب نہیں دیا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ ابو سفیان اب عرب نہیں ہو. ابو سفیان عرب تھا، اور محمد نے یہ نہیں کہا کہ عرب نہیں ہو، اور محمد رسول اللہ نے جواب بھی نہیں دیا، لیکن مجمع کے طرف دیکھ کر کہا این علی، این علی. تو میں یہ کہوں گا یا رسول اللہ، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو یہ کائنات کے رسول یہ فرمائیں گے کہ میں اس لیے جواب نہیں دیا کہ اگر کسی کو جواب دلوانا ہو تو علی کی صورت میں دلواؤں گا، اگر کسی کی پٹائی کروانی ہے تو علی کے ذریعے کرواؤں گا، کسی کو مروانا ہے تو بھی علی کے ذریعے ہی مرواؤں گا. کیونکہ آپ تاریخ کھول کر دیکھ لیں تو پوری زندگی میں محمد رسول اللہ کا کوئی دشمن نہیں ملے گا، لیکن ہر جگہ سے آپ کو ملے گا تو علی ابن ابی طالب کا دشمن ملے گا. تو محمد نے یہ کہا کہ اگر دشمنی ہو تو ایک علی سے ہو، ہر کسی سے نہ ہو. تو یہ ہو گئی پہلی فضیلت جو محمد رسول اللہ کے نائب علی ابن ابی طالب نے مکحول کو بتائی. اور مولا نے دوسری فضیلت جو مکحول کو بتائی، تو مولا کہتے ہیں لم اشرب الخمر قط، کہ میں نے شراب نہیں پی. تو میرے عزیزو، ایک مسلمانوں کے خلیفے نے یہ کہا تھا کہ جب جہنم اور جنت برپا ہوگی تو جہنم میں جیسے ہی بندے ڈالے جائیں گے
تو جہنم کی یہ آواز آئے گی حل من مزید، حل من مزید، اور بھی بھیج دو، اور بھی بھیج دو۔ تو وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس کی آواز آئے گی تو خداوند عالم اپنی ٹانگ جہنم میں ڈال دے گا، جہنم کی آواز آئے گی کت کت بس۔ تو مولا علی علیہ السلام کی بلاغت تو دیکھیے، مولا نے کت استعمال نہیں کیا بلکہ کت تو استعمال کیا ہے۔ تو لم جو ہے یہ ماضی کی نفی کے لیے آتی ہے، اور کت تو جو ہے اس ماضی کی جو نفی ہے اس کی تاکید کے لیے آتی ہے۔ تو مولا نے کہا کہ لم اشرب الخمر، میں نے کبھی بھی گزرے ہوئے زمانے میں شراب نہیں پی۔ پھر مولا نے کتوں کے ذریعے سے تاکید کر کے فرمایا کہ ہرگز نہیں پی۔ تو یہ علی بن ابی طالب وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی شراب نہیں پی، لیکن یہ کب؟ اعلان اسلام سے پہلے نہیں پی۔ تو اعلان اسلام کے بعد حرمت خمر آ گئی۔ حرمت کے خمر کے بعد کچھ بندے تھے جو شراب پی رہے تھے مقام قزیخ پر۔ قزیخ کہتے ہیں عربی میں گڑھے کو، گڑھے والی جگہ پہ شراب پی رہے تھے۔ محمد مصطفیٰ کو آتے دیکھا۔ اس اعلان اسلام کے بعد، حرمت خمر کے بعد جیسے ہی پی رہے تھے، محمد مصطفیٰ کو آتے دیکھا۔ جیسے ہی آتے دیکھا تو شراب کو گڑھے میں انڈیل دیا اور وہاں پہ مسجد بن گئی۔ تو میں قربان جاؤں ان بندوں پر جنہوں نے مسجد بنائی، اور یہی کہ یہاں پہ ذکر خداوند عالم بھی ہو اور ان کی تنقیز بھی ہو جو شراب پی رہے تھے۔ تو وہ یہ مسجد بنائی تو یہی سمجھایا کہ ایک جگہ پر تولا بھی ہو تبرہ بھی ہوتا رہے، تولا بھی ہوتا رہے، تبرہ بھی ہوتا رہے۔ تو میرے عزیزو یہ بن گئی مسجد۔ تو یہاں پر وہ شراب پی رہے تھے کب؟ اعلان اسلام، اعلان حرمت خمر کے بعد۔ جو اعلان حرمت خمر کے بعد شراب پی رہے ہوں وہ اور ہوتے ہیں جو ساری زندگی میں شراب ہم کو ہاتھ نہ لگائے، وہ اور ہوتے ہیں جو پوری زندگی میں شراب کو ہاتھ نہ لگائے، وہ ہوتے ہیں علی امیر المومنین جو حرمت خمر کے بعد شراب پی رہے ہوں وہ، اور جو شراب کو ہاتھ نہ لگائے